السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، آج الحمدللہ 22ویں تراویح مکمل پذیر ہوئی اور آج 26واں پارہ تراویح میں مکمل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے کائنات عالم کو ایک مقررہ مدت کے لیے تخلیق فرمایا ہے، ایک متعین مدت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نظام کائنات ہمارا حکیمانہ نظام ہے، مگر انکار کرنے والے کافر لوگ حق کو جھٹلانے سے باز نہیں آتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں اس کے حمل سے پیدائش تک اور پیدائش سے اس کے سیانے ہونے تک کتنی مشقتیں جھیل کر پالتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی ماں اپنے بچے کی پرورش میں کتنی تھکتی ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو 9 مہینے تک ماں اپنے گود میں 2 3 4 کلو کے وزن کو لے کر گھومنا اور اپنے کام کاج کرنا اور اپنی ضروریات کو پوری کرنا، اپنے لیے غذا کھانا اور اسی میں سے بچے کی بھی غذا بننا، یہ عجیب و غریب خدمت ہے ماں کی، کتنا بڑا احسان ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی قدر کرنے کے بارے میں بار بار فرمایا ہے۔ اگر وہ سیدھی راہ پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو کر اس کے فرما بردار بندوں میں شامل ہوتا ہے، اور اللہ اس کے نیک اعمال قبول فرما کر اس کی کمزوریوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جبکہ نافرمان اولاد والدین سے جھگڑتی ہے، ایسے لوگوں پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر ماں باپ سے لڑائی کی جائے، ماں باپ سے جھگڑا کیا جائے تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کا وہ واقعہ بیان فرمایا ہے جبکہ وہ حضور اکرم علیہ السلام کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن سن کر اپنی قوم کو مژدہ یعنی خوشخبری سنانے کے لیے گئے تھے۔ عجیب بات پیش آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے اور یہ پورا قافلہ جناتوں کا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نہیں بلکہ پوری کائنات کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتی ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں جو خود بھی کفر میں مبتلا ہو اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکے، جبکہ ایمان لانے والوں اور دین کی ہدایت پر عمل کرنے والوں کی حالت اللہ سنوار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ پھر مجاہدہ کے متعلق حکم دیا گیا کہ کفار سے اگر مقابلہ ہو جائے تو اس وقت تک قتال کیا جائے کہ فریق مخالف ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لانے اور ہدایت پانے کے بعد مجاہدہ سے گریز کرتے ہیں، میدان سے بھاگتے ہیں، وہ شیطان کے بہکائے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ شیطان لوگوں کو ان کے برے اعمال بہت خوش نما بنا کر دکھاتا ہے اور انہیں لمبی لمبی عمر کا فریب دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ بالآخر ان کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں غور کرو تاکہ تمہارے دل و دماغ روشن ہو جائے۔ جتنا ہو سکے اتنا قرآن پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ غیر رمضان میں بھی اوڑھنا بچھونا قرآن کو بناؤ، قرآن پر عمل کرو، قرآن ہی سے دل لگاؤ، انشاءاللہ تمہارے دل و دماغ روشن ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو کچھ یاد نہیں رہتا ہے، دماغ زیادہ چلتا نہیں، وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے، انشاءاللہ اس کا دل و دماغ روشن ہو جائے گا، اس کا حافظہ قوی ہو جائے گا۔
اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو مسلمانوں کے لیے ایک بڑی فتح اور جیت ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیعت کرنے والے ہیں، البتہ عہد توڑنے والے اور مجاہدہ سے منہ موڑنے والے عذاب کے مستحق ہیں۔ ہاں، معذوروں کو معافی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی آپس میں رحم دل اور کفار کے حق میں نہایت سخت ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہوتی ہیں۔ یہ سورہ مبارک اخلاقی تعلیم سے معمور ہے، کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، لائف اسٹائل کیسی ہونی چاہیے، اس میں بیان کیا گیا۔ مسلمانوں کو آداب مجلس اور خوش گفتاری کی تہذیب سکھائی گئی ہے۔ خاص طور پر یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کے آداب و احترام کا پورا لحاظ رکھا جائے، ورنہ نیک اعمال بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی وجہ سے مومنوں کو آپس کے معاملات میں بھی تہذیب، اخلاق، نیک دلی، خیر اندیشی اور خوش گوئی سے کام لینے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ سورہ حجرات میں بڑی قیمتی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایسے تو پورا قرآن جو ہے قیمتی ہے، لیکن اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے انسان کو کیسے جینا چاہیے، ایک دوسروں کی مذاق نہ اڑائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اے لوگو، تم ایک دوسروں کی مذاق مت کرو، دوسروں کا ٹھٹا مت اڑاؤ، تمہیں کیا پتا کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ اسی طرح عورتوں کو بھی تعلیم دی کہ تم بھی کسی عورتوں کی مذاق مت اڑاؤ، کسی کا ٹھٹا مت اڑاؤ، کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، ذلیل نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ آج ہمارے معاشرے میں بدگمانی عام ہے، ذرا سا کسی کو کہیں کھڑا ہوا دیکھا بدگمانی کرنے لگ گئے، شوہر کہیں غائب بدگمانی کرنے لگ گئے، بیوی غائب بدگمانی کرنے لگ گئے، کوئی اور واقعہ کسی کو باتیں کرتے دیکھا بدگمانی کرنے لگے، کوئی شادی بیاہ میں پہنچ پایا نہیں بدگمانی، نہ جانے کیسے کیسے معاملات میں بدگمانیاں ہوتی ہے، پھر رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تم کسی کا تجسس مت کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کون کیا کر رہا ہے، کسی کے کیا گناہ ہے، کیا جرم ہے، کون پاپ کرتا ہے، کسی کی عیب تلاش کرنے میں نہ لگو۔ اسی طرح فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسروں کی تم غیبت بھی نہ کیا کرو۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس کے بعد سورہ قاف شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے لوگو، ہم تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ہم نے تمہارا نامہ اعمال لکھنے کے لیے تم پر 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، یہ اعمال نامے روز حساب میں پیش کیے جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ زاریات شروع ہوتی ہیں۔ ارشاد ہوا قیامت ضرور برپا ہوگی اور کفار اپنے کیے کی سزا پائیں گے، اور پرہیزگار لوگ جنت کی نعمتوں کا لطف حاصل کریں گے۔ ایمان والے رات کے تھوڑے حصے میں ہی سوتے ہیں اور سحر کے وقت بیدار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش طلب کرتے ہیں اور اپنے مال میں سے دیتے رہتے ہیں، مانگنے والوں کو بھی اور نہ مانگنے والوں کو بھی، دونوں کی خوب مدد کرتے ہیں۔ آج خوب مدد کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً نہ مانگنے والے۔ ایسا طبقہ اس وقت علماء کا طبقہ ہے، جو آپ کی مسجدوں کے امام ہیں، ائمہ ہیں، مؤذنین ہیں، آپ کے بچوں کو تعلیم دینے والے ہیں،
مکاتب پڑھانے والے ہیں، مدرسوں میں پڑھانے والے ہیں، وہ اپنی عزت کے خاطر کبھی آپ کے سامنے اپنا ہاتھ دراز نہیں کرتے، لمبا نہیں کرتے۔ رمضان المبارک کے ان آخری دنوں میں آپ لوگ ان کو کچھ تحفے دیا کرتے تھے، کچھ ان کو ہدیے دیا کرتے تھے، آپ کی بستی میں آنے والے علماء کا خیال کرتے تھے۔ لہذا لاک ڈاؤن کے وقت میں بھی آپ ان کے گھر گھر جا کر آپ ان کی خدمات کریں، جیسے آپ پہلے انجام دیتے تھے۔ مسجد وار ساتھی ہے تو وہ اپنے ہر گھر ڈیٹ ایک ایک گھر کو طے کر کے اپنے امام کی، اپنے مؤذنین کی، اپنے مدرسین کی، اپنے معلمین کی خدمت کو اپنے سر ذمے لے، اپنے اوپر لے اور یہ خدمت انجام دے۔ وہ لوگ کبھی آپ سے سوال نہیں کرتے ہیں۔ تو مومن اسی کو کہتے ہیں کہ جو نہ مانگنے والوں کو بھی اور مانگنے والوں کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور قرآن کریم کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔